بلیٹن کا آغاز کریں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لیا۔ وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں قطری ایئرپورٹ تک چھوڑا۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت اور پائلٹس کا شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ ایئرپورٹ اور دوحہ شہر کو پاکستان کے پرچموں سے بھی سجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات شیڈیول ہے۔ خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ I'm honored to know that fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness Amir Qatar Sheikh Tamim. Shukran jazeelan. Maassalam. دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، ملاقات میں علاقائی صورتحال خصوصاً خلیجی خطے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات، قریبی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ قطر اور دیگر علاقائی ممالک میں حملوں کی پاکستان کی مذمت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں قطر کے عوام کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا۔ دفاع و توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ کہا، پاکستان کی امن کوششوں میں پیش رفت سے جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کا خطے میں امن کا مشن، کوششیں تیز کر دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے دوسرے دور کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، مذاکرات میں شرکت کے لیے کون آئے گا، کتنا وفد ہوگا، کہاں ٹھہرے گا، اس کا تعین فریقین کریں گے۔ مذاکرات انتہائی اعتماد، خفیہ اور خاموشی سے جاری ہیں۔ مذاکرات میں جوہری معاملہ بھی زیر بحث آنے والے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ لیبنان میں جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے۔ لیبنان میں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ وہاں بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران اور وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ پاکستان کی امن کوششوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں ممکنہ دوسرے دور کے لیے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے حساس مقامات اور ریڈ زون کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے گئے۔ پنجاب بھر سے اضافی نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی۔ مختلف اضلاع سے اہلکار روانہ ہو گئے۔ اسپیشل ڈیوٹی کے لیے آج رات تک نفری اسلام آباد پہنچ جائے گی۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ 20 سے 22 اپریل کے درمیان اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، جانیں گے اظہر فاروق سے۔ بتائے گا اظہر۔ جی، ذرائع نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا اور اہم ترین راؤنڈ 20 سے 22 اپریل کے درمیان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی قیادت کے رابطوں نے دوسرے دور کی راہ ہموار کی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں جو ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے سپورٹنگ اور سیکورٹی سٹاف کو بھی تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد کی سیکورٹی جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر حتمی تاریخ کی اناؤنسمنٹ سامنے آ جائے گی، لیکن یہ قوی امکان ہے کہ 20 سے 22 اپریل کے درمیان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایک مرتبہ پھر ان اہم ترین مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ بہت شکریہ اظہر تفصیلات کے لیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے وہ ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران نیدرلینڈ کے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ وہ ایران جنگ فوری طور پر ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ تہران پر دباؤ بڑھانا ہی ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے فریم ورک کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ منگل کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی۔ فریق جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔
امریکی اہلکار کے مطابق نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایرانی حکام اور ثالثوں کو فون کالز اور مسودے کی تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ان بیک چینل رابطوں سے فریق قریب آ رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ایرانی حکومت کے کچھ حصے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے ایرانی حکومت کے تمام عناصر کو معاہدے میں شامل کیا جائے۔ ایران سے نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات میں پاکستانی زبردست اور واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بریک تھرو کا امکان ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاکستانی وفد ایرانی حکام سے ایٹمی پروگرام پر بات کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وفد ایران میں موجود ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کے محاذ پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے اور بھارت منظر سے غائب ہے۔ سفارتی محاذ میں پاکستان کو اس وقت بھارت پر واضح برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے اپنی اہمیت کو منوایا ہے۔ خود بھارتی میڈیا بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ پیش کر دیا۔ لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیع کی زیر کمان پاک فوج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو بھی سامنے لے آیا ہے۔ آپریشن ٹیکنیکل کامیابیوں کے ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ امریکی جریدے نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان غیر قانونی بارڈر کراسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیر پا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فوجی کارروائی، سفارتکاری اور سماجی عمل کو مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا دنیا میں جابرانہ حکمت عملی کا مناسب متبادل ہے۔ اسی معاملے پر مزید بات کریں گے۔ تجزیہ کار اور اینکر پرسن افتخار فردوس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار صاحب، اب تو دنیا بھی معترف ہے، معتبر جریدہ واشنگٹن ٹائمز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی کہتا آ رہا تھا کہ پاکستان کی جو آپریشنز ہیں افغانستان کے اندر، جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور جو باقی جو گروپس ہیں فتنہ الخوارج کے، ان کے خلاف افغانستان میں لے کر گئے ہیں، وہ پریسیجن سٹرائکس ہیں۔ اس کے اندر جو سویلین کیجولٹیز کا اور باقی ساری چیزوں کا واویلا جو مچایا گیا تھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ اور اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایگزیکٹلی نمبرز بھی بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے ان سے 180 ہائی پروفائل جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اور اس کے علاوہ مختلف جو تنصیبات تھی جہاں سے پاکستان کے اندر دراندازی کے لیے انہوں نے نیٹ ورکس بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آپریشن جو ہے وہ رکے نہیں، اور فارن آفس نے بھی اور آئی ایس پی آر نے بھی بہت کھیلی یہ بات واضح کی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کے واقعات ہوں گے اور اس کی لنکیجز جو ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کے اندر جائیں گے تو امپورٹنٹلی ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ کل رات کو بھی ہم نے جو ہے ایک ایسا معاملہ جو ہے دیکھا جس کے اندر افغانستان کے اندر سے دراندازی کی ایک کوشش جو ہے وہ کی گئی اور پاکستانی سویلین آبادی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، جس میں
2 بچوں سمیت جو ہے ایک خاتون کی جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ اطلاع تھی اور 9 بندے جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد پاکستان نے دوبارہ جو ہے باجوڑ اور کنر کے بارڈر پر اس کو جو ہے کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور اس میں بھی دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی رپورٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو ایک بات تو بہت کلیئر ہے, جو پاکستان کا رینیوڈ سٹانس ہے اس میں دہشت گردی کے لیے جو ہے کوئی اسپیس جو ہے وہ اب بچی نہیں ہے. اور پاکستان ایک ملٹری پاور تو تھا ہی, لیکن اب اس کا ایک ڈپلومیٹک فرنٹ بھی جو ہے وہ گلوبلی ماننے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار ہیں. اچھا افتخار صاحب, ایک طرف تو اس جریدے نے یہ تعریف کی ہے کہ فیلڈ مارشل سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی کوشش کریں, دوسری جانب اس کو بھی کلیئر کیا تو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو فوجی صلاحیتیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہیں, سول آبادی کو کم سے کم نشانہ بنا رہا ہے, صرف دہشت گردوں اور ان کی کمین گاہوں کو ہی پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو بہت امپورٹنٹ آنسر ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ نام نہاد این جی اوز جو تھی وہ پروپیگنڈا کر رہی تھی پاکستان کے خلاف جب ہم نے پریسیجن اسٹرائکس کیے اور ان جگہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کی جو نون جگہیں تھی جہاں سے ڈرون فیسلٹیز تھی. آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد تک جو ہے انہوں نے ڈرون اڑانے کی دہشت گردی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بات چیت بھی ہو رہی تھی. اس کے بعد پاکستان نے جو فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ کن کارروائی جو ہے وہ ہوگی, اس میں کابل کے اندر جو اسٹرائک کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد سے پھر اورمچی کے اندر بیٹھ کر وہ یہ بات کرنے لگے. افتخار صاحب آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. طلال چودھری صاحب, پاکستان جو افغانستان میں کارروائیاں کر رہا ہے فتنہ خوارج کے خلاف, اب تو دنیا بھی اس کی معترف ہے. واشنگٹن ٹائمز نے بالکل واضح کیا کہ دہشت گردوں فتنہ الخوارج کی کمین گاہوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ سویلین آبادی ہے اس کو تو پاکستان ٹارگٹ نہیں کر رہا, بالکل واضح کر دیا واشنگٹن ٹائمز نے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ پراکسیز کے جن کی پراکسیز کے جو مالک ہیں, جو پراکسیز چلا رہے ہیں, جس میں ہماری ایک سائٹ پر انڈیا ہے اور دوسری سائٹ پر ان پراکسیز کی جو ہائیڈ آؤٹ ٹریننگ اور سب کچھ وہ افغانستان ہے, وہی لوگ جو تھے وہ ایک پروپیگنڈا اور ایک انسانی حقوق کا معاملہ اور سویلینز کا معاملہ کو آگے لے کر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے. اور یہ ان کی بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ سویلین آبادیوں میں اسی لیے جان بوجھ کے چھپتے بھی رہے ہیں کہ کسی طرح یہ والا ایشو ہے. لیکن ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے انتہائی مہارت سے وہ جو پروفیشنل جس طرح آرمیز کرتی ہیں, سیکورٹی فورسز کرتی ہیں, انہوں نے بہترین انداز سے ان کو سویلین سے علیحدہ کر کے اسٹرائک کیا ہے. اور یہ نہ صرف اس پروپیگنڈا کا اس میں خاتمہ ہوگا اور یہ ایک مہر لگی ہے ہمارے موقف پر اور دوبارہ سے ایک ناکامی ہوئی ہے ان پراکسیز کی اور ان پراکسیز کے جو مالکان یا وہ جو انڈیا اور افغانستان جیسے ہیں. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ اگر آپ آرٹیکل دیکھیں تو اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس سے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا محفوظ ہوگی, کیونکہ یہ ہائیڈ آؤٹس جو ہیں, یہ جو ٹریننگ کیمپس ہیں, یہ جو 2 درجن سے زائد ایسی دہشت گردوں کی آرگنائزیشنز ہیں, یہ صرف پاکستان میں کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی یا کرتی نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک دہشت گردی کا باعث بن سکتی ہیں اور بدامنی کا باعث بن سکتی ہیں, ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو کہ دنیا نے اکنالج کی ہے. اور پاکستان کا موقف وہ بی ایل اے ہو, وہ ٹی ٹی پی کی پابندی کی صورت میں ہو, پاکستان کی اس سٹرائکس کی ہو, پاکستان کی ایفرٹس ہو ٹیررزم کے اگینسٹ, ساری چیزوں پر یہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اس وقت مطمئن بھی ہے اور پاکستان کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہے. یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی, پاکستان کی ایفرٹس کی ایک یہ اس کی ستائش ہے. بالکل ستائش ہے. طلال صاحب, جریدے نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے. یہ بھی کتنی بڑی اپروچ ہے حکومت کی؟ دیکھیے, اس میں یہ پیرلل چیزیں چلتی رہتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے پولیٹیکل اپروچ ہی اپنائی تھی جس میں سفارتی کوشش کی گئی, پھر اس طرح ہی آرمی ٹو آرمی وہ ان کا بہت ساری کوشش کی گئی, پھر ہماری سویلین قیادت, تو ساری پولیٹیکل جو آپشنز تھیں وہ ایگزاسٹ ہوئیں. ابھی بھی وہ ساتھ ساتھ بالکل چل رہی ہیں اور چلنی چاہیے, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ بات چیت برائے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. بات چیت بجائے کسی رزلٹ یا کسی
کنکریٹ ریزلٹس پر تک ہونی چاہیے. تو بات چیت بالکل ہاں جب ان کو سمجھ آ جائے گی, جب ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے, جب آ جائے گی, جب یہ اس سمجھیں گے کہ انہوں نے جو بات کرنی ہے, جو وعدہ کرنا ہے, جو ایگریمنٹ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے, تو بالکل ان سے یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی بھی رہتی ہیں. طلال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. یہ تجربہ خطے میں بحری سلامتی, استحکام اور روایتی ہتھیاروں کی ڈومین میں ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے پختہ عزم کا مظہر ہے. ISPR کے مطابق میزائل سے تیز رفتاری کے ساتھ طویل فاصلے پر اپنے ہدف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنایا. میزائل جدید گائیڈنس سسٹم اور اعلیٰ رفتار سے لیس ہے, دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ اس میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. کامیاب تجربہ بحری دفاع اور ٹیکنالوجی میں اہم سنگ میل ہے. ISPR کے مطابق یہ کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیتوں میں اہم پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی اور اسے سمندری حدود کے دفاع میں اہم پیش رفت قرار دیا. پاک ترکی کمانڈو اور اسپیشل فورسز کی مشترکہ تربیتی مشقوں جنا سیز دہم کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا. انسداد دہشت گردی آپریشنز پر خصوصی توجہ دی گئی. ISPR کے مطابق پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور ترکیہ کے کمانڈو دستوں نے شرکت کی. تربیتی سرگرمیاں انقرہ اسپارٹا میں ہوئی. تمام تربیتی اور عسکری مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے. مشق کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل کارکردگی کی اعلیٰ ترین معیار کا مظاہرہ کیا گیا. مشقوں کا بنیادی مقصد انسداد دہشت گردی آپریشن سے متعلقہ حربی مشقوں, طریقہ کار اور تکنیک کو مزید بہتر بنانا تھا. شہری علاقوں میں جنگی کارروائیوں, دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد تلف کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی. مشق نے پاک ترک دیرینہ اور تاریخی عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا. آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس میں گرفتار رائے ایجنٹ عرفان اور اس کے ہینڈلر شاہد کی واٹس ایپ چیٹ بھی سنوائی گئی. اپنے اعترافی بیان میں عرفان نے بتایا جون 2025 میں اس کا شاہد سے فیس بک پر رابطہ ہوا تھا, جس نے بتایا وہ آن لائن سروے کا کام کرتا ہے. پیسوں کے لالچ میں شاہد کو حساس معلومات اور ویڈیوز بھیجی. اپنے کیے پر شرمندہ. آؤ پورا جا کے اندروں باہروں پورا مسجد ہے نا گھوم کے اگے پیچھے گلی چ ودیا جی بناؤ تے پھر میں یہ بناؤ تے میں دینا تے پھر اور بھی نالے 2-3 میں بھیجدا لوکیشن. ٹھیک ہے تے لائیو لوکیشن بھی بھیج دیو. میر جی صاحب دا پوچھ کے میر جی صاحب نے کتنے وہ پروگرام لایا دا تیاری ہونی. جداں تو لائیو لوکیشن بھیجیں گا تو یہ بنا دیں گا ویڈیو تو میں تینوں 5000 پا دیاں گا. میرا نام محمد عرفان, میرا تعلق ویلی کوٹا آزاد کشمیر سے ہے. میں ایک مقامی کالج کا طالب علم ہوں. جون 2025 میں شاہد نامی ایک شخص نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. اس نے بتایا کہ وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے اور آن لائن سروے کا کام کرتا ہے. اس کے کہنے پر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر فراہم کیا. شاہد نے مجھ سے گوگل پلے اسٹور سے ایک ایپلیکیشن میرے موبائل فون میں انسٹال کروائی. اس نے مجھ سے اپنے گاؤں کی تصاویر, ویڈیو, جیو ٹیکنگ اور لائیو لوکیشن بھیجنے کا کہا. میں نے قریبی گراؤنڈ کی تصاویر, ویڈیو, جیو ٹیکنگ اور لائیو لوکیشن اسے بھیجی, جس کے عوض مجھے 2500 روپے موصول ہوئے. 2 دن بعد اس نے مجھے گجرانوالہ میں واقع علی پور چٹھا پولیس اسٹیشن, راوالی کینٹ اور فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی تصاویر اور ویڈیو کا ٹاسک دیا, جس کو میں نے بخوبی سر انجام دیا. اس کے عوض مجھے 4500 روپے موصول ہوئے. اسی دوران میں گرفتار ہو گیا. میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلیجی ملکوں سے مضبوط تعلقات ہیں. کچھ ادائیگیاں کمرشل بنیادوں پر تھیں جس کے لیے پاکستان تیار ہے. دنیا بھر میں جنگ سے معاشی سطح پر نقصان بھی ہوا, جس کی وجہ سے بین الاقوامی برادری چاہتی ہے جلد از جلد امن قائم کیا جائے. Pakistan has fantastic relations with all the GCC member countries. As far as our economic arrangements with the same states, there are certain commercial economic engagements. And as far as the loan from the UAE and a couple of other repayments within this time frame, I think Pakistan was prepared to make these payments. As far as the broader impact of this conflict, that has affected the average citizen across the world.
but the economic cost of this conflict is borne by the citizen of Karachi just as much as the citizen of Dubai, as much as the citizen of London, of Melbourne, of New York. They feel the price of this war at the petrol pump, at the grocery store. It's made the cost of living just go up. And I think that this is why the entire international community are trying to ensure that we achieve peace. आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का दौरा तेहरान है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालिबॉफ से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी जो कि इस वक्त तेहरान के दौरे पर हैं, इससे पहले भी उन्होंने कुछ ईरानी हुकाम से मुलाकातें की और पाकिस्तानी वफ़द जैसे ही तेहरान पहुंचा था तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का ये दौरा अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा भी है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने अब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालिबॉफ से मुलाकात की है और मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए आबाई न्यूज़।